سچ تو یہ ہے کہ بیکن کا نثر کا زبردست کام ہے جو انسانوں کے سچائی اور جھوٹ کی ان کی خصوصیات کے ساتھ اس کے گہری مشاہدے کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ عام طور پر لوگ حق کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس پر چلتے ہوئے وہ وجوہات بیان کرتے ہیں جو لوگوں کو حقیقت پسند نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، سچائی کو بغیر محنت کے حاصل کرنا مشکل ہے اور انسان ہمیشہ سخت محنت کرنے سے گریزاں ہے۔ مزید یہ کہ سچ لوگوں کو ایک خاص حقیقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس سے آزادی کم ہوتی ہے۔ بیکن کے مطابق سچائی ایک روشن دن کی طرح ہے جو حقیقی خود کو ظاہر کرتا ہے۔ سچائی ایک موتی کی طرح ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ننگی آنکھوں کو کیا نظر آتا ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی اصل شخصیت شامل ہوتی ہے۔ بیکن نے بجا طور پر کہا ہے کہ جھوٹ کا مرکب خوشی میں اضافہ کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کا مرکب چیزوں کو دلچسپ بنا دیتا ہے اور ہر ایک کو خوش کرتا ہے۔ بیکن کا موازنہ اس کے پاؤں پر چلنے کے بجائے اس کے پیٹ پر رینگنے والے سانپ سے ہے۔ جھوٹے شخص کو اپنا سر نیچے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کاروبار میں فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے ہر وقت مجرم محسوس کرتا ہے۔ بیکن نے مونٹاگن کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے جو خدا کا بہادر ہے لیکن مردوں کے لیے بزدل ہے۔ لہذا بیکن نے مسیحی اخلاقیات کو ہوا دے کر تخلص پسندی کے ساتھ اپنے مضمون کا اختتام کیا۔ مضمون مضامین اور معاملہ سے مالا مال ہے۔ یہ ایک کونسل، سول اور اخلاقی ہے اور بیکن کے خوبصورت اور گاڑا ہوا گدی انداز کو سمجھنے کے لیے اسے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ فرانسس بیکن نجی انتقام کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتقام قانون سے باہر ہے۔ بیکن نے بتایا کہ کسی کو غلط نظر انداز کرنا انسان کو اس شخص سے برتر بنا دیتا ہے جس نے پہلا غلط کام کیا۔ بیکن نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ عقل مند افراد بدلہ لینے کے بجائے موجودہ اور مستقبل کے ساتھ کافی کام لیتے ہیں۔ چونکہ ماضی میں کسی غلط کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ موجودہ اور مستقبل کو متاثر کرنے کی کوشش پر توجہ دے۔ بیکن کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی خاطر میں نقصان اٹھانا نہیں چاہتا ہے اور کسی کو خود سے بہتر بنانے کی کوشش کرنے پر پاگل ہونا اس کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے نقصان پہنچا ہے کہ وہ صرف برا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی فطرت ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے۔ اگر بیکن کا استدلال ہے کوئی انتقام میں مشغول ہے جس کا کوئی قانونی حل نہیں ہے، تو پھر یہ انتقام قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اس نے متنبع کیا کہ بدلہ لینے والے شخص کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اسے سزا دے، اور یہ صرف صحیح ہے کہ جس شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ہدف ہے کیونکہ یہ علم اسے اس کی اصل کارروائی پر پچتا سکتا ہے۔ بیکن نے اس مضمون کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ برے رہنماؤں سے عوامی انتقام زیادہ تر خوش قسمت ہے، لیکن اپنے قاری کو یاد دلاتا ہے کہ نجی انتقام بدقسمتی ہے۔ سر فرانسس بیکن نے اپنے مضمون شادی اور اکیلا زندگی کے مضمون آزادی اور شادی کے موضوعات کو تلاش کیا۔ بیکن سنگل اور شادی شدہ ہونے سے منسلک مثبت اور منفی کی جانچ کرتا ہے۔ بیکن نے اس آزادی پر تبصرہ کیا ہے کہ سنگل ہونے سے وہ افراد ملتے ہیں جو شادی کی رکاوٹوں اور ذمہ داریوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مرد کے پاس خیراتی طریقوں سے معاشرے کو واپس دینے کے لیے وقت اور رقم ہے۔ بیکن کا خیال ہے کہ سنگل مرد اکثر بہترین دوست، بہترین ماسٹر، بہترین نوکر ہوتے ہیں۔ تاہم بیکن یہ بھی لکھتا ہے کہ سنگل ہونا انسان کو ظالمانہ اور سخت دل بنا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو ملتا اور پیار سے لطف اندوز نہیں ہوتا جس کا نکاح مرد اکثر کرتے ہیں۔ بیکن نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ صرف درمیانی عمر کے مردوں کو ہی مناسب وقت پر شادی کرنی چاہیے، اور اس پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ بیویاں خراب شوہروں سے شادی کا انتخاب کیوں کرتی ہیں۔ بیکن نے تسلیم کیا ہے کہ آزادی سنگل مردوں کو آزادی دیتی ہے جو انہیں معاشرے کی مدد کرنے کا موقع اور سرمایہ مہیا کرتی ہے۔ بیکن دوستی کی اہمیت کو مضمر انداز میں قائم کرتا ہے جب وہ کہتا ہے جو کچھ بھی تنہائی میں خوش ہوتا ہے وہ جنگلی جانور دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوستوں کے بغیر اسی دنیا میں ایک صحرا ہے۔ بیکن کا مضمون اس بات پر مرکوز ہے کہ وہ دوستی کا پھل کہتا ہے جس میں سے 3 ہیں:
اور پہلا یہ ہے کہ سننے کے لیے سچے دوست کی مدد سے کسی کی تمام مایوسیوں سے نجات مل سکے۔ بیکن اس دور میں رہتا تھا جب مرد سمجھتے تھے کہ ہمارے جسموں کو مزا زمین، ہوا، آگ اور پانی کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اگر مزا ہمارے جسموں میں متوازن ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیکن دماغ میں توازن کے لام د جسم میں مزا کے توازن کی تشبیہ دیتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو اپنے دوست پر دباؤ ڈال کر دماغ میں توازن بحال کرتا ہے۔ مضمون کے اگلے حصے میں کلاسیکی رومن تاریخ میں دوستی اور ناکام دوستی کی ایک طویل بحث ہے، اور پھر بیکن دوستی کا دوسرا پھل بیان کرتا ہے، جو ہمدرد دوستوں کے ساتھ کسی کے مسائل پر گفتگو کرنے کا نتیجہ ہے، اور اس عمل میں بات چیت کرنا اور کسی سے گفتگو کرنا حقیقت میں خود سے زیادہ عقلمند ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے پھل میں ایک اور آدھا حصہ ہوتا ہے جو اتنا ہی اہم ہوتا ہے، اور وہ دوست کی صلاح ہے، جو بیکن کے مطابق اپنے اندر سے آنے والی صلاح سے زیادہ خشک اور پاکیزہ۔ بیکن دوستی کے تیسرے پھل کا انار سے موازنہ کرتا ہے، جس کی سینکڑوں دانہ ہوتی ہے۔ بیکن کا استدلال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک آدمی اپنے لیے نہیں کر سکتا، اپنی تعریف کرے معمولی سے مدد کے لیے دعاگو ہیں کہ کوئی دوست اس کے لیے کوئی شرمندگی نہیں کر سکتا۔ یہ دوستی کی بہت سی دانیوں میں سے ہیں جو تیسرے پھل میں مجسم ہے۔ فرانسس بیکن کا مضمون محبت کا محبت کے انتہائی پیچیدہ تصور کے بارے میں سوالات اور جوابات کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ مضمون کا آغاز سٹیج سے پیار کا موازنہ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ بیکن کے مطابق محبت سٹیج کو آئینہ دیتی ہے کیونکہ اس میں مزاح، سانحہ، فساد اور غصہ بھرا ہوا ہے۔ سٹیج پر تیار کردہ ڈراموں کی طرح محبت بھی کثیر جہتی ہے۔ بیکن نے مزید کہا کہ محبت لوگوں کو بہت مختلف طریقوں سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لوگ جو محبت سے دوچار ہیں خود کو عظیم جذبات اور ایک کمزور جذبے سے بھر پائیں گے۔ شاید بیکن نے مضمون میں جو سب سے سوچا ہوا اشتعال انگیز بیان دیا ہے وہ ہے یہ کہ محبت کرنا اور دانشمند ہونا ناممکن ہے۔ یہ کسی کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ محبت میں رہنا انہیں بے وقوف بنا دیتا ہے۔ بیکن محبت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک خفیہ مائل اور حرکت دوسروں کی محبت کی طرف ہے۔ یہاں بیکن آسانی سے تسلیم کرتا ہے کہ محبت میں ایسی طاقت موجود ہے جس پر کوئی انسان قابو نہیں رکھ سکتا ہے، چاہے اس کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی محبت کی مرضی کے مطابق اپنے آپ میں پھیل گیا۔ والدین کے اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کے جذبات اور احساسات، خواہ خوشی ہو، غم ہو، خوف، وہ نجی اور ذاتی ہیں جو وہ دوسروں کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کی وجہ سے والدین کے لیے سخت مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا اور ان کا خوشحال مستقبل یقینی بنتا ہے۔ تاہم والدین کے لیے ان مشکلات کو برداشت کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات آفات ان کے بچوں کی فلاح و بہبود میں رکاوٹ ہوں گی۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے تمام بچوں کے ساتھ یکساں پیار کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے درمیان امتیازی سلوک کرتے ہیں جس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، خاص کر ماں کی طرف سے۔ بیکن نے اس دلیل کو سلومون کے ایک اقتباس سے پکایا کہ اگر کوئی بیٹا کوئی تعریف کرنے والا کام کرتا ہے تو وہ باپ کا بیٹا ہے، لیکن اگر بیٹا کوئی شرمناک کام کرتا ہے تو وہ ماں کا بیٹا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے لیے صحیح پیشہ کا انتخاب کرے۔ تاہم اگر کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے اور بالکل مختلف پیشہ میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو والدین کو ان پر اپنا انتخاب مسلط نہیں، انہیں اپنے راستے پر جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ چھوٹے بچے عام طور پر خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بڑے بھائیوں کی طرف سے سخت محنت کی ترغیب ملتی ہے۔ تاہم سخت محنت کی ترغیب اس جگہ سے کم ہو جاتی ہے جہاں بڑے بھائی کی بدنامی ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ والدین سے دولت سے فائدہ اٹھانے والے تمام افراد کو حاصل کرنے کی امید کرتا ہے۔